بات الجھی ہے تو سلجھے گی بڑی دیر کے بعد، اہل دانش نے بہت سوچ کے الجھائی ہے۔ ویورز، آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے عورت آزادی مارچ کے حوالے سے۔ اس سے پہلے ہمارا چینل سبسکرائب کرنا اور ہماری ویڈیو کو شیئر کرنا مت بھولیے تاکہ آپ کو ہماری آئندہ کی ویڈیوز ملتی رہیں۔ عورت آزادی مارچ کیا ہے، اس کی ابتدا کہاں سے ہوئی، اس کا تاریخی پس منظر کیا ہے، پاکستان میں اس کا آغاز کیسے ہوا، اور ان کے سلوگنز وغیرہ یا ان کے جو نعرے ہیں ان پر بات کریں گے اور عورت کے حقوق کے حوالے سے بات کریں گے۔ تو عورت آزادی مارچ کیا ہے اور کہاں سے اس کی ابتدا ہوئی؟ ویورز، خواتین کا عالمی دن 8 مارچ کو پوری دنیا میں منایا جاتا ہے۔ اس عالمی دن کا تاریخی پس منظر یہ ہے کہ 8 مارچ 1907 کو پہلی مرتبہ امریکہ کے شہر نیو یارک میں خواتین جو لباس سازی کی صنعت سے منسلک خواتین تھیں وہ باہر نکلیں۔ انہوں نے اپنے حقوق کی آواز اٹھائی، اپنے حقوق حاصل کرنے کے لیے جنگ کا آغاز کیا اور ایک احتجاج اور ایک مارچ کا آغاز کیا۔ انہوں نے اپنے 10 گھنٹے کام کرنے کے عوض جو مزدوری تھی اس کو بڑھانے کا مطالبہ کیا، اور پھر ٹھیک ایک سال بعد، اور یہ بتاتا چلوں کہ 1907 8 مارچ جب انہوں نے یہ مارچ کیا تھا اور یہ آزادی مارچ یا عورت کے حقوق کے حوالے سے انہوں نے جو واک کی تھی اور جو احتجاج ریکارڈ کروایا، اس پر پولیس نے لاٹھی چارج بھی کیا تھا۔ اس کے بعد پھر ایک سال بعد 8 مارچ 1908 کو جب یہ عورتیں دوبارہ نکلیں اور پھر بچوں کی جو مزدوری کے حوالے سے یا عورتوں کے حقوق کے حوالے سے جب انہوں نے آواز اٹھائی تو اس پر بھی لاٹھی چارج پولیس کی طرف سے کیا گیا۔ تو اس کے بعد پھر ہر سال 8 مارچ کو عورتوں کا عالمی دن منایا جانے لگا، اور اس طرح پھر امریکہ سے اس کی ابتدا ہوئی اور پوری دنیا میں پھیلتا چلا گیا۔ ابتدا میں دیکھیں تو شاید وہ کسی حد تک، بلکہ کافی حد تک وہ ایک اچھی چیز تھی کہ عورتوں کے حقوق کے حوالے سے وہ مارچ تھا، لیکن جوں جوں یہ آگے بڑھتا چلا گیا اور اس میں طرح طرح کے سلوگنز، طرح طرح کے ان کے نعرے جب جڑ پکڑتے چلے گئے تو پھر کیا ہوا کہ پھر اس میں طرح طرح کی خرافات شامل ہوئیں، اور ان خرافات کی وجہ سے اس نے نہ صرف اپنا مقام کھو دیا بلکہ ان کی جو اصل تھی، اس مارچ کا جو اصل مقصد تھا، اس سے بھی یہ ہٹ گئے۔ اب پاکستان میں اس کا آغاز کیسے ہوا؟ جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے، اگر ہم دیکھیں عوامی حلقوں میں، تو یہ پچھلے 2 سے 3 سال کے عرصے میں یہ پاکستان میں ہوا، یعنی میڈیا کی نظر ہوا یا میڈیا پر چلنے لگا یا عوام کی توجہ اس نے اپنی طرف مبذول کروائی، تو یہ پچھلے 2-3 سال میں ایسا ہوا۔ اب پاکستان میں ان کے جو سلوگنز ہیں، اگر آپ پچھلے سال کے مارچ کو دیکھیں 2019 کے، تو اس میں ان کا سب سے بڑا جو نعرہ تھا میرا جسم میری مرضی۔ ٹھیک ہے، کچھ لوگ اس کو ڈیفینڈ کرنے میں لگے ہوئے ہیں، میں نے کافی ساری ویڈیوز دیکھی ہیں، اس کی طرح طرح کی تعویلات پیش کی جا رہی ہیں کہ میرا جسم میری مرضی کا یہ مطلب ہے، یہ مطلب ہے، یہ مطلب ہے۔ ایسا نعرہ، ایسا سلوگن رکھنے کی ضرورت کیا ہے جس کے طرح طرح کے مطلب نکل سکیں کہ جو جیسا چاہے ویسا مطلب نکال لے؟ آپ نے اگر کوئی حق منوانا ہے، آپ نے اگر کوئی اپنا مطالبہ منوانا ہے، تو آپ اس مطالبے کا ایک سلوگن بنائیں اور اس کو دنیا کے سامنے رکھیں، اس کو ارباب اختیار کے سامنے رکھیں، اس کو قوم کے سامنے رکھیں، اس کو خواتین کے سامنے رکھیں، اپنے معاشرے، اپنی سوسائٹی کے سامنے رکھیں۔ آپ اس طرح کا سلوگن تیار کیوں کرتے ہیں جو متنازع بن جائے؟ یا آپ اپنی اس تحریک کو، اپنی اس جو آپ ایک واک کر رہے ہیں، ایک مارچ کر رہے ہیں، ایک جو ایفرٹ کر رہے ہیں، یا تو آپ اس کو خود جان بوجھ کر متنازع بنانا چاہتے ہیں، تو یا پھر آپ سوسائٹی میں کچھ غلط کرنا چاہ رہے ہیں، یا تو آپ کا مقصد کچھ اور ہے، یا آپ جان بوجھ کے اس کو متنازع بنانا چاہ رہے ہیں۔ تو اس لیے اگر آپ نے اپنے حقوق کی بات کرنی ہے تو آپ اس سلوگن کو اپنے حقوق کے مطابق رکھیں، جو آپ کا مطالبہ ہے اس کے مطابق اپنے سلوگن کو رکھیں، اپنے حقوق کے مطالبے کے مطابق، بجائے اس کے کہ میرا جسم میری مرضی۔ میرا جسم میری مرضی کیا ہے؟ انگلش سے یہ مائی باڈی مائی چوائس کے طرح یہ اردو میں آیا، میرا جسم میری مرضی۔ اور میں یہ بھی آپ کو بتاتا چلوں کہ مائی باڈی مائی چوائس دا فائٹ فار دا رائٹ آف ایبورشن، یہ 2019 میں ایک بک پبلش ہوئی کہ یہ ایبورشن کے لیے خواتین نے آواز اٹھائی کہ ہمیں ایبورشن کا رائٹ چاہیے، اس کے لیے انہوں نے جو فائٹ کی وہ ساری اس میں کہانی کتھا لکھی گئی ہے۔ اگر آپ تاریخ پڑھیں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ ویسٹرن ورلڈ کی یہ مائی باڈی مائی چوائس کی تھیوری کو وہاں کی عورتوں نے، وہاں کی لیڈیز نے اس چیز کو ریجیکٹ کر دیا تھا۔ تو ہمارے معاشرے کی ایک پرانی عادت ہے، ہمارا ایک مائنڈ سیٹ بنا ہوا ہے کہ ویسٹرن ورلڈ جس چیز کو، جس فیشن کو، جس آئیڈیا کو ریجیکٹ کر دیتے ہیں، ہم ان کی وہ گھسی پٹی تھیریز اٹھا کے، ان کے وہ گھسے پٹے فیشن اٹھا کے اپنے معاشرے میں امپورٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہی کچھ ہم نے ادھر بھی کیا۔
تو اب مجھے بتائیں کوئی بھی مثالی معاشرہ، ایک ذی شعور معاشرہ، دانش مند معاشرہ، اہل عقل لوگوں کا معاشرہ کیا اس چیز کو ایکسیپٹ کر سکتا ہے؟ کیا آپ اپنی ماں بہن بیٹی کے لیے اس چیز کو ایکسیپٹ کر سکتے ہیں؟ اگر نہیں کر سکتے تو پھر میرا جسم میری مرضی کی تعویلات پیش کرنا چھوڑ دیں، پھر مائی باڈی مائی چوائس کی اصل تاریخ کو پڑھیں اور اس تاریخ کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کے مذموم ارادوں کو پہچانیں، پھر اس مارچ کے پیچھے کس کس طرح کے ارادے ہیں ان کو پہچاننے کی کوشش کریں، اور پھر ایسے صرف میرا جسم میری مرضی نہیں، لو بیٹھ گئی صحیح سے، میں آوارہ بد چلن آزاد، اس طرح کے یار ایسے الفاظ ہیں کہ میں میرے حیا، میرے منصب کا حیا اس چیز کی اجازت نہیں دیتا کہ میں ان کو آپ کے سامنے اپنی زبان سے بیان بھی کر سکوں۔ میری کئی بہنیں مائیں اس ویڈیوز کو دیکھ رہی ہوں گی، تو میرا منصب اس چیز کی اجازت نہیں دیتا کہ میں وہ الفاظ اپنی زبان سے دہرا سکوں۔ آپ کو وہ سوشل میڈیا پر، میڈیا کے ذریعے، گوگل کے ذریعے آپ ان سلوگنز تک پہنچ سکتے ہیں۔ اس قدر بے حیا، بے شرم قسم کے لوگوں اور سلوگنز اور اس طرح کی تصاویر ان پوسٹرز پر کہ کوئی شخص اپنی ماں بہن بیٹی کے ساتھ بیٹھ کے وہ تصاویر نہیں دیکھ سکتا۔ اور آپ بات کرتے ہیں عورت آزادی مارچ کی، آپ بات کرتے ہیں عورت کے حقوق کی۔ اسلام نے عورت کو آلریڈی پورے حقوق دیے ہوئے ہیں، ویسٹرن ورلڈ سے بہت پہلے اسلام عورت کو حقوق دے چکا ہے۔ ویسٹرن ورلڈ میں جو تصور ہے عورت کا تصور صرف اس کے رائٹس کا ہے کہ عورت کو رائٹس دیے جائیں، جبکہ اسلام عورت کو جسٹ رائٹس دینے کی بات نہیں کرتا۔ اسلام عورت کو ایک رائٹس تو دیتا ہی ہے، حقوق تو دیتا ہے، لیکن ان کے ساتھ ساتھ اسلام عورت کو تقدس دیتا ہے۔ اسلام عورت کو مقدس جینڈر کے طور پر پیش کرتا ہے کہ اس کی عزت کی جانی چاہیے، اس کا احترام کیا جانا چاہیے۔ اگر ماں کی صورت میں دیکھیں، ماں کے روپ میں اسلام نے عورت کو اولاد کی جنت بنا دیا، بیٹی کے روپ میں عورت کو اللہ کی رحمت بنا دیا، اور اگر بیوی کے روپ میں دیکھیں تو کہ ایک نیک عورت، صالح عورت دنیا کی بہترین متاع ہے، اور اگر بہن کے روپ میں دیکھیں تو اسلام عورت کو سب سے زیادہ حقوق دیتا ہے۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کئی مرتبہ ایسا ہوا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حتیٰ کہ خطبہ حجۃ الوداع میں بھی فرمایا کہ عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرتے رہو، ان کے حقوق ادا کرو۔ اور پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی تو ایسی مثالوں سے بھری پڑی ہے کہ جب عورتوں کا اس طرح کا واقعات ہوئے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے عورتوں کو پریفر کیا، عورتوں کو ان کے رائٹس دلوائے۔ صلح حدیبیہ کے بعد کلثوم بنت عقبہ ایک صحابیہ تھیں، وہ مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ پاک آ گئیں۔ تو صلح حدیبیہ میں یہ لکھا گیا تھا کہ مکہ سے جو بھی اب مسلمان ہو کے مدینہ جائے گا تو مسلمان اس کو واپس کریں گے۔ تو جب وہ مدینہ پہنچی تو پیچھے ان کے بھائی پہنچ گئے، ان کو پتہ چل گیا یہ پیدل مکہ سے مدینہ آئیں، وہ پیچھے سے سواری سے آ کے وہ پہنچے۔ تو انہوں نے جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ مطالبہ کیا کہ ہمیں یہ واپس کریں، تب اللہ رب العزت نے آیت نازل فرمائی کہ جب مومن عورتیں تمہارے سورہ ممتحنہ 28ویں پارے کی آیت، جب مومن عورتیں تمہارے پاس آ جائیں تو ان کو ایسے کفار کے ہاتھوں واپس نہ کر دیا کرو، اس طرح کا مفہوم ہے اس آیت کا۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت کلثوم بنت عقبہ کو واپس نہیں بھیجا، اور واپس نہ بھیج کے یہ واضح کر دیا کہ عورت مرد کے تابع مخلوق نہیں ہے، کوئی محمل قسم کی مخلوق نہیں ہے۔ عورت کا اپنی شخصیت ہے، عورت کی اپنی پہچان ہے، عورت کی اپنی ایک پرسنالٹی ہے، عورت کی ایک مکمل ذات ہے۔ اسلام نے عورت کو مکمل ذات کا درجہ دیا ہے۔ تو پھر اس طرح کی بحثیں چھیڑنا، اور پھر حضرت عمر فاروق کے زمانے میں دیکھیے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ہیں، خلیفہ وقت ہیں، 22 لاکھ مربع میل پہ حکومت کرنے والا حکمران ہے، اور وہ ممبر پہ چڑھ کے اعلان کرتا ہے کہ مجھے پتہ چلا ہے کہ تم نے عورتوں کو حق مہر دینے میں غلو شروع کر دیا ہے، یعنی بہت زیادہ حق مہر دینا شروع کر دیا ہے، جس کی وجہ سے غریب لوگوں کے لیے مشکل ہو رہی ہے۔ تو آپ نے کہا کہ آج کے بعد ایک حد مقرر کر دی کہ اس سے زیادہ کوئی بھی حق مہر نہیں دے گا عورت کو۔ آپ ابھی ممبر سے اترے ہی تھے کہ ایک عورت کھڑی ہو گئی اور انہوں نے کہا کہ آپ نے یہ بات کی جبکہ اللہ اور اس کے رسول نے تو اس پہ کوئی قید نہیں لگائی، تو آپ کون ہوتے ہیں قید لگانے والے؟ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس آئے، ممبر پر کھڑے ہوئے اور فرمایا کہ اصابت امرأۃ واخطأ رجل، کہ مرد سے غلطی ہو گئی ہے اور عورت سچی ہے، عورت درست ہے، عورت ٹھیک ہے۔ یعنی ایک حکمران جس کی 22 لاکھ مربع میل پہ حکومت ہے، اس کی رعایا کی ایک عورت اٹھ کے اس کو ٹوک رہی ہے اور اس کے فیصلے پہ اس کو روک رہی ہے، تو وہ پوری قوم کے سامنے، پوری رعایا کے سامنے واپس اپنے تخت، اپنے ممبر پر تشریف لاتے ہیں اور معافی مانگتے ہیں اور کہتے ہیں کہ عورت ٹھیک ہے اور مرد غلط ہے۔ تو یہ اسلام نے عورت کو یہ مقام دیا تھا، یہ حقوق دیے تھے۔ اب آتے ہیں کہ اب جو عورت آزادی مارچ ہو رہا ہے، اس میں عورت کے حقوق کی کتنی بات ہو رہی ہے؟ اس میں زینب کے قاتل کو پھانسی دینے کی کتنی بات ہوئی ہے؟ اس میں آسمہ کے قاتل کو سریعام لٹکانے کی کتنی بات ہوئی ہے؟ اس میں چھوٹے بچوں سے درندگی زیادتی کرنے کے بعد
جو درندے دندناتے پھر رہے ہیں ان کو سزا دینے، ان کو سزا دلوانے کے مطالبے کی کتنی بات ہوئی ہے؟ ان بچیوں کے حقوق کی بات کیوں نہیں ہو رہی؟ تیزاب گردی کی جو مظلوم بچیاں ہیں جن پر تیزاب پھینکا گیا ہے، ان کے ظالموں کو سزا دلوانے کی بات کیوں نہیں ہو رہی؟ جو بچیاں گھر میں بیٹھی ہوئی ہیں، جن کے گھر والے ان کو سکول نہیں جانے دیتے، جن کے گاؤں کے وڈیرے، جن کے سردار ان کو سکول نہیں جانے دیتے، جن کے وڈیرے بچیوں کی عزتیں لوٹتے ہیں، ان کو سزا دلوانے کی بات کیوں نہیں ہو رہی؟ کہاں ہو رہی ہے ان کی بات؟ بلکہ ان بچیوں کے جن کے ساتھ درندگی زیادتی ہوتی ہے، جب ہم عوام ان بچیوں کے قاتلوں کے لیے مطالبہ کرتے ہیں کہ انہیں سرعام سزائیں دی جائیں، تب آپ لوگ ہی موم بتی مافیا بن کے چوکوں چوراہوں پہ آ کے کھڑے ہو جاتے ہو۔ جب کسی کو پھانسی دینے کی بات ہوتی ہے تب آپ کو موم بتیاں یاد آ جاتی ہیں، تب آپ ہی کہتے ہیں کہ ہم ایک سیکولر اسٹیٹ بنانا چاہتے ہیں، ہم ایک لبرل اسٹیٹ بنانا چاہتے ہیں، تب بچیوں کے حقوق آپ کو یاد نہیں رہتے۔ یار کون لوگ ہو آپ؟ چاہتے کیا ہو؟ نہ آپ اس حال میں خوش ہو کہ عورت کو حقوق ملیں، جب ہم کہتے ہیں کہ ان بچیوں سے ظلم ہو رہا ہے، ان کے جو ظلم کرنے والے ہیں ان کو سخت سے سخت سزائیں دی جائیں، ان کو عبرت کا نشان بنایا جائے، تب آپ کو تکلیف ہوتی ہے۔ اور پھر جب 8 مارچ آتا ہے تو آپ عورت آزادی مارچ کے نام پہ یہ نیا ڈرامہ شروع کر دیتے ہو۔ اگر تو آپ کو واقعتاً عورت کے حقوق کی بات کرنی ہے تو آپ قرآن و سنت کی روشنی میں عورت کے حقوق کی بات کریں، اسلام نے جو آپ کو حق دیا ہے اس کی آپ بات کریں، اس میں ہم آپ کے ساتھ ہیں، اس میں پوری قوم آپ کے ساتھ ہے۔ اگر آپ کا وہ حق کوئی مارا جا رہا ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ پاکستانی معاشرہ کوئی بہت زیادہ اسلامک ایک معاشرہ ہے، لیکن اتنے بھی کوئی گئے گزرے حالات نہیں ہیں۔ ٹھیک ہے، کچھ علاقوں میں کچھ ان پڑھ لوگ، کچھ جاہل قسم کے گنوار قسم کے لوگ عورتوں پہ ظلم کرتے ہیں، اچھے برے ہر جگہ موجود ہوتے ہیں، کوئی جگہ ان اچھے برے لوگوں سے خالی نہیں ہوتی۔ جہاں اچھے لوگ ہوتے ہیں وہاں برے لوگ بھی ہوتے ہیں، اور جہاں برے ہوتے ہیں وہاں اچھے بھی ہوتے ہیں۔ آپ حقوق کی بات کریں، ہم آپ کے ساتھ ہیں، لیکن اگر آپ حقوق کی بات نہیں کریں گے اور آپ کو صرف اور صرف مرد کو نیچا دکھا کے اپنی جھوٹی انا کی تسکین کرنی ہے، تو پھر معذرت کے ساتھ آپ کو کوئی ساتھ نہیں دے گا۔ آپ کا یہ ڈرامہ زیادہ دیر چلنے والا نہیں ہے۔ پھر مزید 1-2 سال میں، کچھ عرصے میں قوم آپ کو رد کر چکی ہے۔ 1 لاکھ اگر خواتین ہوں تو 100 خواتین ان کی نمائندگی نہیں کر سکتی، اور پاکستان کی آبادی آدھے سے زیادہ عورتیں ہیں، اور آپ ان سب عورتوں کی 200-400 خواتین کو نکال کے ان کی نمائندگی کروانا چاہتے ہیں۔ کوئی خدا کا خوف کریں، عورت کے حقوق کی بات کریں تو قوم آپ کے ساتھ کھڑی ہے، قوم ہر طرح سے ہر لحاظ سے آپ کے ساتھ دینے کو تیار ہے۔ لیکن اگر آپ صرف اور صرف اپنے عجیب قسم کے سلوگنز، اتنے بے حیا قسم کے جملوں کے ذریعے، اتنے گندے پوسٹرز کے ذریعے آپ جو میسیج دینا چاہ رہے ہیں، قوم وہ میسیج ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اور میرا قوم کو یہ پیغام ہے، آپ اس عورت آزادی مارچ کو جو مذاق سمجھ رہے ہیں، میں نے شروع میں ایک شعر پڑھا تھا کہ بات الجھی ہے تو سلجھے گی بڑی دیر کے بعد، اہل دانش نے بہت سوچ کے الجھائی ہے۔ یہ بات یاد رکھیے گا کہ یہ اہل دانش نے بڑی سوچ کے یہ گتھی الجھائی ہے، یہ بڑی مشکل سے سلجھے گی۔ اس کو ایسے ہی عام نہ لیں۔ آپ پچھلے سال کا واقعہ پڑھ لیں کہ ایک بچی نے 15 سال کی بچی نے اپنے باپ کو مار دیا، صرف اس لیے کہ وہ اسے اس کے بوائے فرینڈ سے ملنے سے روکتا تھا، صرف اس لیے کہ وہ اسے عزت سے کھلواڑ کرنے سے روکتا تھا۔ یار 15 سال کی بچی، کیا عمر ہے 15 سال؟ 15 سال کی بچی اپنے سگے باپ کو گولیاں مار کے قتل کر دیتی ہے، صرف اس لیے کہ باپ نے منع کیا تھا بوائے فرینڈ سے نہیں ملنا۔ اگر آپ اپنے معاشرے کو ایسا بنانا چاہتے ہیں تو پھر آپ کھل جائیں، پھر آپ جب آپ کی حیا ختم ہو جائے، جب انسان میں سے حیا ختم ہو جائے، پھر وہ جو مرضی کرے۔ حدیث پاک کے بھی یہی الفاظ، پھر آپ جو مرضی کریں، اگر حیا نہیں رہے گی تو پھر جو مرضی کریں، پھر آپ کو کوئی روکنے والا، آپ کا کوئی کچھ بگاڑنے والا کوئی بھی نہیں ہوگا۔ لیکن اگر آپ اپنے معاشرے کو ان چیزوں سے پاک رکھنا چاہتے ہیں تو آپ کو ان چیزوں کو رد کرنا ہوگا، آپ کو ان بے حیائیوں کو رد کرنا ہوگا۔ عورت کے حقوق کی بات کریں، عورت کے ساتھ ہونے والی درندگی، عورت کے ساتھ ہونے والی زیادتیوں کے خلاف اٹھیں تو پوری قوم آپ کا ساتھ دینے کو تیار ہے۔ میں آپ کے ساتھ ہوں، پوری قوم کا بچہ بچہ، ہر مرد، ہر عورت، ہر بچہ، ہر بوڑھا آپ کے ساتھ ہے۔ لیکن اگر آپ بے حیائی پھیلانے کی کوشش کریں گے تو کوئی آپ کا ساتھ نہیں دے گا۔ میری ارباب اختیار سے یہ گزارش ہے کہ اس طرح کی ایکٹیویٹیز کو بڑے آسان طریقے سے، بڑی حکمت عملی کے ساتھ ان کو کنٹرول کیا جانا چاہیے، تاکہ معاشرہ مزید پیچیدگیوں سے بچ سکے۔